ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ ذی الحجہ کے ماہ مقدس میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور داماد پیغمبر ہیں، جن کی المناک شہادت، مظلومانہ شہادت اس ذی الحجہ کے ماہ مقدس میں مدینہ منورہ میں رونما ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کی دردناک شہادت کو بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے باقاعدہ طور پہ مستند حوالوں کے ساتھ نقل کیا، جن پر ایسی حالت میں شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا کہ 40 دن پانی کھانا آپ پر بند رہا۔ مدینہ منورہ کے ماحول کے اندر روضہ رسول کے بالکل قریب آپ کو مقید کر کے کس طرح شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کو امت بالکل پسے پشت ڈال کر بھلائی بیٹھی ہے۔ اہل سنت کو اکثر یاد ہی نہیں ہوتا کہ سیدنا عثمان بن عفان وہ عظیم انسان کس طرح شہید ہوئے۔ آج ذی الحجہ کا ماہ مقدس جو اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد محرم کی پہلی، اور محرم اسلام کا پہلا مہینہ سال کا کہلایا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جاتا ہے۔ مسلمان ذی الحجہ کے ماہ مقدس کی اس شہادت کو بھول چکا ہے۔ ایک شہادت سیدنا عثمان کی ہے جو 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ 10 تاریخ کو ایک نبی نے قربانی پیش کی، 18 کو ایک نبی کے غلام نے مدینہ کے اندر اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ لیکن آپ کا حلم دیکھیے، رحماء بینہم کا ایسا پیکر تھے کہ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی انسان مدینے کے اندر میرا دفاع کرتے ہوئے تلوار نہیں نکالے گا، کوئی خون نہیں بہائے گا، کوئی قتل و غارت نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان وہ انسان ہے جن کے فضائل قرآن حکیم کی آیت کا حصہ ہیں، جن کی شان قرآن کی آیات کا حصہ ہیں، جن کی مدح میں سورہ فتح نازل ہوئی، جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم کی بے شمار آیات نازل ہوئیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کو مبعوث کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کائنات کے اندر عثمان جیسا انسان نہیں ملے گا کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں، جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اس کائنات کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی فرد ایسا نہیں جو کسی نبی کا دوہرا داماد بنا ہو۔ حضور کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم کا آپ سے نکاح ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا آپ سے نکاح کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، سیدنا عثمان مغموم تھے، غمگین تھے، پریشان بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جس کو ابن کثیر نے البدایہ کے اندر، جس کو مشکات شریف کے اندر حدیث کی شکل میں بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی جاتی اور تجھ سے میں نکاح کرتا جاتا، اس لیے کہ تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، عرش والا بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ عثمان وہ انسان ہے
جن کو رسول اللہ محبوب رکھتے تھے۔ حضور تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان تو ایسا انسان ہے جس نے کبھی زندگی میں غسل خانے میں بھی کپڑے پورے اتار کے غسل نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے عرش والے سے حیا آتی ہے کہ میں اس طرح سطر کو ننگا کر کے غسل کروں، سطر ڈھانپ کے وہاں بھی غسل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، مشکات کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام اس طرح پنڈلی، آپ کا یہ حصہ ٹانگ کا ننگا تھا، دھوتی یہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضور تشریف فرما تھے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، حضور تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، ابو بکر بیٹھ گئے، حضور سے باتیں کرنے لگے، تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر بن خطاب آئے اور حضور اسی طرح بیٹھے رہے، وہ حضور سے باتیں کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان بن عفان آئے، جیسے ہی حضور کو پتا چلا عثمان آئے ہیں، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، حضور نے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ پہلے ابو بکر آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، پھر عمر آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، لیکن جس وقت عثمان آئے آپ نے حیا کیا، آپ نے فوراً کپڑے سیدھے کر لیے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، استحیی منہ الملائکہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، لیکن انسان کہلانے والا یہ بشر کبھی کبھار عثمان سے حیا نہیں کرتا، سیدنا عثمان کی قدر نہیں کرتا، منزلت نہیں پہچانتا۔ وہ عثمان جن کو رسول اللہ نے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں، اللہ کا قرآن تو کہہ چکا ہے، لیکن حضور نے کئی موقعوں پہ فرمایا۔ ایک مرتبہ رومال لپیٹے ہوئے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عثمان یوں رومال رکھے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور چہرہ لپیٹا ہوا تھا، حضور نے فرمایا وہ بندہ جو رومال لپیٹے آیا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ دوڑے جا کر رومال ہٹایا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کئی مواقعوں پر جنتی ہونے کی بشارت دی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والی شخصیت وہ سیدنا عثمان کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والی شخصیت سیدنا عثمان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، حضور کی بیٹی ہو، حضور کا گھرانہ ہو، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کا دین ہو، حضور کی شریعت ہو، حضور کی مسجد ہو، حضور کا قرآن ہو، حضور کا جہاد ہو، ہر چیز پہ خرچ کرنے والا اگر آپ کو ایک شخص ملے گا جس نے حضور کی ذات پہ بھی خرچ کیا، جس نے حضور کے گھرانے پہ بھی خرچ کیا، جس نے حضور کے داماد پہ بھی خرچ کیا، جس نے حضور کی اولاد پہ بھی خرچ کیا، جس نے حضور کی مسجد خرید کر دی، جس نے حضور کو کنواں خرید کر دیا، جس نے حضور کی مسجد کی بنیادوں میں پیسہ لگایا، جس نے حضور کو جہاد میں پیسہ دیا، جس نے حضور کے لیے ہر وقت اپنا مال وقف کیا، تو وہ کائنات میں ایک شخص ہے جسے عثمان کہا جاتا ہے۔ اپنا مال نبی کے لیے، اپنی جان نبی کے لیے سب کچھ وقف کرنے والا۔ جب حضور مدینے جاتے ہیں پانی مسلمانوں کو نہیں ملتا، مسلمان پیاسے ہیں، مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ میں ایک کنواں ہے جسے بیر روما کہا جاتا ہے اور وہاں یہودیت کا قبضہ ہے، یہودی اس کا مالک ہے، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، وہ سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، مسلمان تو غربت میں ہیں، مسلمان پانی خرید نہیں پاتے، ہمارے بچے بلکتے ہیں، ہمارے بچے روتے ہیں، عورتیں پیاس سے کرب کے اندر مبتلا ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، چلے گئے سیدھے اس یہودی کے پاس، جا کر کہنے لگے اے یہودی تو قیمت لگا، میں تیرا کنواں خریدوں گا۔ یہودی نے دیکھا یہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، یہ تو عثمان بن عفان ہے، اس نے کہا میں پوری قیمت لوں گا جو کنویں کی ہے، لیکن میں دوں گا آدھا کنواں،
قیمت پوری لوں گا۔ آپ نے فرمایا قیمت ڈبل لے لے، بے شک آدھا کنواں دے دے۔ طے یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی پانی بھریں گے یا دیگر لوگ پانی بھریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ایک دن باری طے ہو گئی، آدھا آدھا کنواں ہو گیا۔ آپ نے آ کر رسول اللہ سے فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ کے سامنے صحابہ آ کے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، بچے پیاس سے بلکتے ہیں، عورتیں پریشان ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت پریشان ہیں، رسول اللہ کا گھرانہ پریشان ہے، عثمان سودا کر آیا ہے، کنواں خرید آیا ہے، یہ رسول اللہ کو ہدیہ ہے، بس دعا کریں اللہ مجھے جنت میں پانی عطا کر دے آپ کے ہاتھ سے۔ اب عثمان سودا کر کے آئے۔ اب یہ تجارت ہمارے تاجروں کو کہاں پتا، ہمارے مسلمانوں کو کہاں تجارت یہ آتی ہے؟ ہمیں تو بینک بھرنے آتے ہیں، ہمیں تو تجوری بھرنی آتی ہے، ہم تو زمینیں خرید کے اپنی تجوریاں بھر کے اس پہ خوش ہیں۔ یہ عثمان ہے، آ کر اعلان کیا، حضور نے فرمایا عثمان اعلان کرو آج کے بعد ہماری باری کے دن چاہے یہودی بھی پانی بھرے گا تو فری ملے گا۔ یہ ہے اسلام۔ عثمان غنی کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں مدینے کے عیسائیوں، مدینے میں بسنے والے یہودیوں، مدینے میں بسنے والے مجوسیوں، مشرکوں، تم سارے بھی جس دن رسول اللہ کے اہل بیت اور رسول اللہ کے صحابہ کی باری ہوگی، صحابہ کھلے دل کے مالک تھے، صحابہ والے بھی کھلے دل کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، تنگ دل صحابہ والوں کے نہیں ہوتے۔ کہا آؤ تم بھی پانی بھرو، فری پانی ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ ٹوٹ پڑے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی کنویں پہ ہی نہ جاتا، تنگ آ کر اس نے کہا یہ آدھا حصہ بھی خرید لو۔ سیدنا عثمان نے وہ کنواں خریدا اور بارگاہ رسالت میں لا کے وقف کیا، یا رسول اللہ یہ کنواں حضور کے لیے وقف ہے۔ اسلام پہ احسان کرنے والا سب سے پہلا مدینے میں جا کر امت پہ احسان کرنے والا سیدنا عثمان ہے۔ اللہ نے دولت اتنی دی تھی کہ آج بھی مدینہ منورہ کے بینک میں عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے، آج بھی اکاؤنٹ ہے، اور آج بھی بھرا ہوا ہے، غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان کا باغ ہے، ان کا کنواں ہے۔ حضور پریشان ہوئے، مدینہ گئے ہیں، سب سے پہلے ایک ریاست بنانی ہے۔ ریاست مدینہ سب سے پہلی رسول اللہ نے جو بنائی، تو پہلی ریاست مسجد سے آغاز ہوتا ہے، مسلمان کا تعلق مساجد سے ہوتا ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیں جنہوں نے اپنی عبادت خانے کو مسجد کے نام سے ہٹایا، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس جماعت ہے، نہ ان کے پاس صحابہ ہیں، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کے پاس شریعت ہے یا نہیں؟ مسجد اسلام کی پہلی جو رسول اللہ نے بنیاد رکھی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولیں، کوئی اور نام ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور نام اس کو دیا جائے، کیونکہ قرآن نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ۔ پہلی مسجد قباء بھی مسجد، پہلا جمعہ پڑھایا وہ بھی جمعہ مسجد، قبلے کا پہلا تعین ہوا، تبدیلی ہوئی قبلتین وہ بھی مسجد۔ حضور کا روزہ جہاں ہے وہاں بھی آج کیا ہے؟ مسجد۔ آپ دنیا کے کسی ولی کی قبر پہ چلے جائیں، اس کی قبر کے ساتھ کیا ہوگی؟ مسجد ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی؟ مسلمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسجد۔ حضور گئے، حضور نے پہلی مسجد بنانی تھی، پتہ تھا حضور کو، اللہ نے بتلا دیا کہ قیامت تک مسلمان اس مسجد کی طرف دوڑیں گے، کعبے سے بھی زیادہ اس مسجد کی طرف دوڑنا ہر مسلمان کی زبان پر ہوگا۔ مدینے جا رہا ہوں، مدینے سے محبت ہے۔ کیوں کہ مدینہ کیوں جا رہے ہو؟ مدینے سے کیوں محبت ہے؟ کہ مدینے والا جو مدینے میں ہے، حضور جو مدینے میں ہے، حضور کی مسجد لینی تھی، جگہ لینی تھی،
مسجد نبوی کی زیادہ زمین خرید کر سیدنا عثمان نے وقف کی، بنانے میں زیادہ پیسہ سیدنا عثمان نے لگایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کی شادی ہوتی ہے، حضرت علی کو جو مہر کی رقم ہے وہ سیدنا عثمان دیتے ہیں، سارا تعاون سیدنا عثمان کرتے ہیں۔ بدر میں گئے، نیزے عثمان غنی کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ تبوک میں گئے، حضور منبر پہ بیٹھے، کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ، خالی مکے کے کافروں کے ساتھ جنگ نہیں تھی، یہ عجم کے اس فوج کے ساتھ جنگ تھی، غسانی جو ٹریننگ یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، قبائلی نہیں تھے، خانہ بدوش نہیں تھے۔ یہ تو پہلے اپنوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں، یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ روم کی ایک فوج کے ساتھ تھی۔ حضور منبر پہ بیٹھے، صحابہ آؤ تعاون کرو۔ صحابہ نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، کوئی نصف گھر لے آیا، کوئی پورا گھر لے آیا، لیکن جو پورا گھر لایا وہ بھی تھوڑا سا تھا، جو نصف گھر لایا وہ بھی تھوڑا سا تھا، وہ مجاہدین کے لیے مکمل نہیں تھا۔ حضور منبر پہ اپیل کر رہے تھے، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 1000 گھوڑے دیتا ہوں اسلحہ کے ساتھ لیس ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی، پھر اگلے دن حضور منبر پہ بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی بڑی کمی ہے، صحابہ تعاون کرو۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ دیتے رہے، کوئی 1 زرہ لا کر، کوئی 1 تلوار لا کر، کوئی گھر سے بسترا لا دیتا تھا، کوئی اپنی بیوی کا 1 جھمکا لا دیتا تھا، کوئی دیگر سامان لا دیتا تھا۔ سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 1000 اونٹ دیتا ہوں۔ 1000 اونٹ حضور کو پیش کر دیے، حضور خوش ہو گئے۔ تیسرا دن تھا، حضور پھر منبر پر بیٹھے، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے، اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر خالی ہو چکا تھا، سارا گھر مسجد نبوی میں لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جا کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ کپڑے بھی حضور کو لا کے وقف کیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے۔ لیکن عثمان غنی اپنے گھر جاتے ہیں، حضور کی اپیل سن کر گھر جا کے واپس آتے ہیں۔ سونے کی اشرفیاں 1000 جو تھیلے میں بند تھی، جسے 5 کلو کا سونا کہا جاتا ہے، 5 کلو سونا وزن بنتا ہے، وہ لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھیلیوں میں ڈال کر پیش کی۔ حضور کے ہاتھوں میں کچھ تھیلیاں پکڑائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور منبر پر تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینے کا شہر تھا، حضور کی زبان تھی، صحابہ کی مجلس تھی۔ حضور علیہ السلام عثمان غنی سے اتنے خوش ہوئے، جب وہ سونے کی اشرفیاں حضور کے ہاتھ میں تھی، حضور اچھال رہے تھے خوشی کے عالم میں، اور یہ جملہ فرما رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد اللہ تیرا کوئی گناہ نہیں لکھے گا، تو گناہ بھی کرے گا تو اللہ نیکی بنا دے گا۔ یہ عثمان ہے جس سے رسول اللہ راضی، لیکن 1400 سال کے بعد آج کا کالے دل والا راضی نہیں۔ آج کا کالے دل والا راضی ہے، لیکن سیاہ دل والا نہیں راضی، لیکن سفید دل والے راضی ہیں یا نہیں؟ راضی ہیں یا نہیں؟ عثمان سے مدینے والا راضی ہے یا نہیں؟ عثمان غنی سے اہل بیت راضی ہیں یا نہیں؟ علی راضی ہیں یا نہیں؟ علی والے بھی راضی، مدینے والے کے ماننے والے بھی سارے بولیں راضی۔ کیوں؟ سفید دل والے مدینے میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں سفید دل والے؟ جو مدینے والے سے جڑے گا وہ سیاہ دل ہوگا یا سفید دل ہوگا؟ بتائیں، وہ سفید دل ہوگا یا کالا دل ہوگا؟ عثمان کا حیا وہ کرے گا، عثمان سے محبت وہ کرے گا جو سفید دل والا ہوگا۔ جو کالے دل والا ہوگا اسے عثمان سے محبت ہمیں پتہ ہے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس وقت بھی نہیں تھی، اس وقت بھی نہیں تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے،
دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے سامنے کھڑے تھے، مصلی پہ آ گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے۔ ایک آدمی کا جنازہ تھا جو رہتا مدینے میں تھا، فوت مدینے میں ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا، حضور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، گھر سے آپ کو بلوایا گیا۔ امام ترمذی نے کسوٹی نقل فرمائی کہ کس طرح حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، آپ آگے بڑھے لیکن ایک دم آپ نے پوچھا نام تو بتاؤ، کہا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آپ نے مصلی چھوڑ دیا، آپ نے امامت چھوڑ دی، آپ نے جنازے کی نماز سے انکار کر دیا۔ فرمایا صحابہ تم جنازہ پڑھ لو، میں کملی والا نہیں پڑھوں گا۔ کہا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت کا پیکر ہیں، آپ تو امت کے لیے رونے والے ہیں، آپ تو ساری ساری رات امت کے لیے روتے تھے، آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے کلمے والے کا؟ ہاں، اس لیے انہو کانا یبغض عثمانہ، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس کا دل کالا ہے کملی والا، اس کا جنازہ۔ کالے دل والے کا جنازہ پڑھا کملی والے نے؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں نا، سنی پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ سنیوں کو ہمارے نبی نے نہیں پڑھا، کیوں کہ عثمان سے بغض جو رکھے گا اس کے پیچھے اس کی جنازہ نہیں پڑھا۔ رب جس کی تعریف کرے، قرآن جس کی تعریف کرے، جب آپ چلے صلح حدیبیہ میں، قرآن کہتا ہے صلح حدیبیہ میں چلے، آپ جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو آپ نے کہا مکہ والوں کو بتاؤ جا کر کہ میں آیا ہوں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صلح والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیے حضور اور صحابہ کبھی کسی پہ خود حملہ نہیں کیا۔ یہ لڑنا، دوسروں کو مارنا، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ امن، پیار، محبت، یہ اسلام اور اہل سنت کا طریقہ ہے۔ صحابہ کو حضور نے کہا کہ ہم تو پیار بانٹنے والے ہیں، مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم آئے ہیں، کعبے کا طواف کریں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، نہ تمہیں نقصان ہم سے ہوگا نہ حرم کو نقصان ہوگا۔ کہا عمر آپ چلے جائیں مکہ۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں غصے والا آدمی ہوں، میری برادری بڑی مضبوط ہے مکے میں، اور میری برادری جو ہے وہ میرا بڑا تعاون کرنے والی ہے، میری پہلے بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں مکے میں، اکثر میرے ابو جہل میرا دشمن پہلے مر گیا، وہ اکرمہ اس کا بیٹا ہے، اور ابو سفیان ہے، اور ہشام ہے، مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، طلیحہ ہے، دیگر سلافہ کے بچے ہیں، وہ سارے میرے بارے میں بڑی نفرت رکھتے ہیں۔ میں جاؤں گا کوئی بات کریں گے برداشت نہیں ہوگی، لڑائی چھڑ جائے گی۔ آپ کسی نرم طبیعت کے بندے کو سفیر بنا کر بھیجیں۔ سفیر وہ ہونا چاہیے جو نرم مزاج ہو، کسی بھی ملک کا سفیر ہو، کسی جماعت کا بھی ترجمان ہو، لڑاکا نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام ہمیں ایک ترتیب بتا رہے ہیں، کہا پھر صحابہ میں کون ہے رحماء بینہم؟ سیدنا عثمان کو حضور نے کہا عثمان آپ جائیں۔ سیدنا عثمان نے کہا ٹھیک ہے، چل دیے مکہ اکیلے۔ اب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے کہا کہ آپ تو بڑی نرم طبیعت ہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کی، آپ کا خاندان برادری بھی ایسا ہی ہے بنو امیہ، آپ ایسا کریں آپ طواف بھی کریں، سعی بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور آپ واپس چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا حضور کے بغیر تو عمرہ میں بھی نہیں کر سکتا، عبادت تو وہ ہے جس میں رسول اللہ شامل ہوں، جس عبادت میں حضور کا ذکر نہ ہو وہ عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ عثمان غنی نے تو عمرہ کرنا گوارا نہیں کیا بغیر حضور کے۔ اب کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے پہلے سمجھایا، پھر نظر بند کر دیا کمرے میں، مشہور کر دیا کہ ہم نے شہید کر دیا ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے،
اس درخت کے نیچے. آپ نے فرمایا صحابہ ابھی بندہ آیا ہے اس نے کہا ہے عثمان شہید ہو گئے. علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ علم غیب کلی رکھتا ہے. علم غیب کی چھتری مکمل کس کے پاس ہے؟ جتنا وہ اپنے نبیوں کو دے دے یا ولیوں کو دے دے. دیتا ہے, ولیوں کو بھی دیتا ہے, صحابہ کو بھی دیا. یا ساریہ الجبل الجبل حضرت عمر کو دیا نا, نبیوں کو بھی دیا. حضور نے غیب کی خبریں دی ہیں ہمیں, ولی بھی خبر دیتا ہے. لیکن جتنا اللہ ان پہ منکشف کر دے, لیکن مکمل علم غیب کس کے پاس ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضور نے کہا عثمان قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ بیعت تصوف نہیں ہے, یہ بیعت مریدی نہیں ہے, یہ بیعت جہاد ہے, یہ بیعت قتال ہے. کہ آؤ ابو بکر, عمر, علی, عشرہ مبشرہ, بدری صحابہ, اہل بیت آ جائیں, آ کے بیعت کریں محمد عربی کے ہاتھ پہ, جان دیں گے, عثمان کا بدلہ لیں گے. یوں رسول اللہ کا ہاتھ تھا, وہ حدیبیہ کا مقام تھا. حضور نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھوانے شروع کیے, ایک ہاتھ, دو ہاتھ, تین ہاتھ, ہاتھ رکھتے جاتے تھے, ہٹتے جاتے تھے, یہاں تک کہ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے رہے, قسم کھاتے رہے, یا رسول اللہ عثمان کا بدلہ لیں گے یا جان اپنی دیں گے. بیعت ہوتی رہی. جب 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیے تو عرش والے نے اعلان کیا ید اللہ فوق ایدیہم, ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اوپر کس کا ہاتھ ہے اور نیچے کس کا ہاتھ ہے؟ نیچے کس کا ہاتھ ہے؟ رسول اللہ کا. جن صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو, نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہو, وہ صحابہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کسی مرشد کے ہاتھ میں جائے, آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. بچے کے ہاتھ, بچے کی انگلی باپ کا پکڑ لے, بچہ نہیں بٹک سکتا. تو صحابہ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آ گئے, وہ بٹک سکتے ہیں؟ جو کہے صحابہ بدل گئے تھے, بٹک گئے تھے, وہ اللہ کا بھی دشمن ہے, رسول اللہ کا بھی. بہک سکتے ہیں؟ آپ بچے کی انگلی پکڑتے ہیں بازار میں, اور اتنا آپ کو یقین ہوتا ہے کوئی اسے اغوا نہیں کر سکتا, کوئی اسے چھین نہیں سکتا, کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ آ جائے اسے نقصان دنیا والا نہیں پہنچا سکتا. جن کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ گئے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ شیطان ان کو بہکا سکتا ہے؟ اب دیکھیے حضور بیعت لیتے جا رہے ہیں, بیعت کے دوران پتہ چل گیا وہ زندہ ہیں. عرش والے نے بتایا, وہی نے. آپ نے کہا نہیں بیعت کرو, آج نہیں تو کل تو شہید ہو جائیں گے, کل تو شہید ہو جائیں گے. اسی لیے بات میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے, پہلی بات دیکھیے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ نے آپ کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. لقد, یقیناً, رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ راضی ہے, لیکن سیاہ دل والا راضی, کالے دل والا راضی. لقد رضی اللہ, کون راضی ہے؟ لیکن یہ راضی نہیں ہے. آپ بھی راضی, دیکھیں رسول اللہ بھی ان سے راضی, صحابہ بھی ان سے راضی, ایمان والے بھی راضی, اللہ بھی راضی, لیکن کچھ سیاہ دل والے راضی نہیں. اب یاد رکھیں, جو صحابہ سے نہیں راضی, اہل بیت سے نہیں راضی, وہ سیاہ دل ہی ہو سکتا ہے, سفید دل. اللہ نے صاف کہا, قرآن نہیں مکمل ہوگا تراوی میں جب تک آپ یہ نہ کہیں لقد. لقد کا کیا معنی ہے؟ لام قد پہ آیا ہے, یقیناً, شک نہیں ہے, قد, قد, لام, لقد رضی اللہ,
عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان ساروں سے اللہ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اچھا اب دیکھیے، کہنے والا کہہ سکتا ہے او جی وہ تو ویسے ہی بیعت کر رہے تھے، ان کے دل تو تھے ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، میں عرش والا جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا تھا۔ وانزل السکینۃ علیہم، میں نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی، اپنی رحمت، ومغانم کثیرہ، اور میں نے ان کو بہت سی مال غنیمتوں کی بھی بشارت دے دی کہ خیبر بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ عثمان غنی کی وجہ سے اللہ نے مغانم کثیرہ کی بشارت دے دی۔ یہ ساری فتوحات وجہ عثمان ہے۔ جیسے کائنات کی وجہ کون ہے؟ وجہ رسول ہے، حضور وجہ ہے کائنات بننے کی، اور عثمان غنی کی وجہ سے ہر چیز۔ پھر شہادت عثمان ہوئی۔ اب میں مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ بیعت یہاں ہوئی، اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت تھا حضور علیہ السلام اپنے روزے کے پاس کھڑے تھے، حجرہ تھا آپ کا، اس وقت کمرہ تھا سیدہ عائشہ کا۔ حضور یوں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یوں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ابو بکر و عمر یہاں ساتھ ہوں گے، یہ جملہ کہا۔ جب یہ جملہ آپ نے کہا تو سیدنا عثمان کھڑے تھے، یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا، میں کہاں ہوں گا؟ حضور سے ایک دم سوال کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا تیر تمہارے ہاتھ میں ہے، کمان تمہارے ہاتھ میں ہے، تیر چلاؤ۔ آپ نے یوں تیر چلایا، کھینچا، بڑی کمان ہوتی تھی، یوں کھینچ کے پھینکا پورے زور کے ساتھ۔ وہ تیر جا کے گرا ایک جگہ پہ جسے آج جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان جہاں تیر گرا ہے تو میرے پڑوس میں وہاں ہوگا۔ آج عثمان غنی کی قبر پہ چلے جائیں نا، یوں دیکھیں گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے۔ پڑوسی حضور کے بن گئے، سب کچھ قربان کیا حضور پہ۔ حضرت عمر کے بعد آپ کو خلافت ملی۔ یہ انگوٹھی حضور کی تھی ایک، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کنواں عریس ہے، یہ قباء مسجد کے باہر کی طرف ہے، اب تو وہ بند کر دیا ہے، نظر نہیں آتا۔ وہاں وہ کنواں تھا، حضور کی عادت تھی کہ یوں ٹانگیں لٹکا کے اس میں اکثر بیٹھ جاتے تھے حضور علیہ السلام، اور اس طرح انگوٹھی اتار کے حضور علیہ السلام بھی کبھی یوں ہاتھ میں کبھی اس طرح پہنا کرتے تھے، یہ عادت تھی آپ کی۔ وہ انگوٹھی حضور کے بعد ابو بکر صدیق کو ملی، پھر حضرت عمر کو ملی۔ وہ سمجھ لیں خاتم سلیمانی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی یہ حضور کی انگوٹھی تھی، اس پہ پتھر کوئی نہیں تھا، محمد رسول اللہ سٹیمپ لگتی تھی، وہ سٹیمپ تھی۔ حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی وہ۔ دو خلفاء کا زمانہ بڑا بہترین رہا، آپ کے 6 سال بڑے بہترین رہے۔ ایک دن آپ وہ کنویں پہ یوں لاتیں اسی طرح لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انگوٹھی ہاتھ میں تھی اور آپ اس طرح انگوٹھی سے یوں کھیل رہے تھے جیسے ہاتھ میں بندہ لے لیتا ہے، تو وہ انگوٹھی ہاتھ سے کنویں کے اندر چلی گئی۔ آپ نے بندوں کو بلایا، کنویں کے اندر بندے گئے، پورا پانی نکالا، پھر پانی نکالا، پھر نکالا، انگوٹھی نہیں ملی۔ آپ بڑے افسردہ پوچھتے تھے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اب فتنوں کا ظہور ہونا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ وہ 6 سال آپ کے بڑے فتنوں میں گزرے، اندر منافق گھس گئے۔ ایک بڑا منافق تھا عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، لیکن ظاہری کلمہ پڑھا، اندر سے یہودی تھا۔ وہ حضرت علی کو خدا کہتا تھا۔ حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنی خلافت میں زندہ جلوا دیا تھا۔ وہ مصر میں چلا گیا۔ مصر کے دیہاتی لوگوں کو، اکثر دیہات کے لوگ عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں، ان بدوؤں کو اس نے نا علی مشکل کشا ہے، خدا ہے، الہ ہے۔ یہ نصیری فرقہ آج بھی ہے، شام کے اندر ہے اور ترکی کے بارڈر پر ہے شام کی طرف، اور پھیلا ہوا ہے، تو نصیری ان کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنے بندے تیار کیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قافلہ بھیجا پورا مصر کی طرف، پورا خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا بڑا۔
ان کو کہا کہ تم مصر جاؤ، تمہاری بڑی عزت اکرام ہوگا. ان کو خط بھی لکھ کے دیا بادشاہ مصر کی طرف. مصر کے جو گورنر تھے عمر بن عاص تھے، ان کی طرف خط لکھ کے بھیجا. ادھر سے عبداللہ ابن سبا نے ایک جھوٹا آدمی تیار کیا، اسٹیمپ جھوٹی لگائی اور خط لکھا اب ان کے نام کہ یہ قافلہ پورا جیسے ہی پہنچے ان کو قتل کرا دو، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے. اور وہ بندہ جان بوجھ کے قافلے والوں کی طرف سے گزرا اور قافلے والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پانی کے بہانے بیٹھ کر کہنے لگا بس ایک خبر ہے، وہ تم لوگوں کو بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، میں وہ خبر لے کے جا رہا ہوں. اب خود ہی بول رہا ہے، پوری کہانی چلا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا نہیں بتا نہیں سکتا. انہوں نے اس کو پکڑا، زبردستی وہ لے لیا اس سے. جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ان ساروں کو قتل کر دو، یہ عثمان غنی کا فرمان ہے، اور اسٹیمپ جھوٹی لگائی ہوئی تھی. اب وہ سارے واپس آئے اور اپنے ساتھ اور بھی لے آئے جٹ قسم کے لوگ، مصری تھے. اور انہوں نے کہا جی عثمان غنی نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، ہمیں کہا جاؤ تمہیں عزت ملے گی اور ہمیں تو قتل کرا رہے ہیں. اب وہ دور تو تھا بھی ایسا ہی، نہ یہ نظام تھا اتنا میڈیا کا. عثمان غنی نے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم اور 700 آدمیوں کی آ گئی جو مصر سے چلے تھے، عبداللہ ابن سبا کے. آپ یوں خطبہ دینے کے لیے عصا ہاتھ میں پکڑا، یہ حضور کا عصا تھا جس سے حضور خطبہ دیتے تھے، پھر عمر ابو بکر دیتے تھے. آپ خطبہ دے رہے، ایک بندہ کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، بیٹھ جائیں ہم خطبہ نہیں سنیں گے. آپ نے جاری رکھا تو ایک بندہ آگے آیا، اس نے خود آپ سے عصا چھینا. البدایہ کے اندر، البدایہ تو والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے پورا واقعہ لکھا. یہ ڈنڈا لے کر یوں اس نے توڑا اور پھینک دیا. آپ نے خطبہ پھر بھی نہیں روکا. 82 سال آپ کی عمر تھی، 82 سال کا بوڑھا، ویسے ہی اس سے بندہ حیا کرتا ہے. دوسرے نے آگے بڑھ کے وہ ٹوٹا ہوا ڈنڈا اٹھا کر آپ کے سر پہ مارا، آپ نیچے گرے. صحابہ اٹھے، تھوڑے صحابہ تھے، باقی حج پہ جا چکے تھے. صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی تو آپ نے منع کیا کہ کوئی قتل و غارت مدینے میں نہ ہو، کوئی خون نہیں بہنا چاہیے میری وجہ سے. آپ کو جمعے کے بعد اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، مسجد نبوی کو سیل کر دیا گیا، ان لوگوں نے سیل کیا، اور اس کے بعد آج سیل ہوئی ہے. اعلان ہوا اب نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، اذان نہیں دے سکتا. 1 دن 2 دن 10 دن گزر گئے، آپ گھر میں قید تھے اہل بیت کے ساتھ. صحابہ آپ کے پاس گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کے ساتھ، امیر المومنین ہمیں خدا کے لیے حکم دیں، میں تو بدر کا غازی ہوں، میں احد کا غازی ہوں، مرحب کے ٹکڑے کرنے والا ہوں. عمر ابن عبدود کو میں نے کس طرح ذلیل کر کے قتل کیا. عرب کے پہلوان بھی علی کے نام سے ڈرتے تھے. وہ علی کہنے لگے حکم دیں، میرے بیٹے حسن حسین، عبداللہ ابن عمر، طلحہ زبیر، صحابہ حاضر ہیں، ان سارے باغیوں کو قتل کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا علی میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں قتل بھی ہو جاؤں، مدینے میں خون نہیں بہنا چاہیے، مجھے اپنی جان نہیں، رسول اللہ کا مدینہ عزیز ہے. تو حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین چلیں آپ مدینے میں خون نہ بہے، اس وجہ سے ہمیں آرڈر نہیں دے رہے، ہم امیر کے حکم کے پابند ہیں. آپ ایسا کریں آپ شام چلے جائیں، ہم رات کو گھوڑے لے آئیں گے، آپ کو دوسری طرف سے شام لے جائیں گے. شام کا امیر معاویہ ہے، وہ ایک جری حکمران ہیں، ان کی جاؤ حشمت ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے لوگ وفادار ہیں. امیر معاویہ انتظار میں ہیں، آپ آرڈر کریں ان کی فوج آ جائے گی، آپ آرڈر کریں آپ کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، آپ ہمیں حکم تو دیں. حضرت عثمان نے فرمایا علی میں مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے قسم کھائی تھی کہ مدینے والے سے بھی وفا کروں گا اور مدینے سے بھی وفا کروں گا، میں بے وفائی نہیں کر سکتا، مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں زندہ بھی مدینے میں رہوں گا، مر بھی گیا تو مدینے میں رہوں گا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اپنے بیٹوں سے کہا دروازے پہ رہو کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. حضرت حسن حسین دروازے پہ بیٹھ گئے تلوار لے کر، اور آپ پر پانی بند رہا.
پھر 21 دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پانی۔ حضرت علی اپنی مشکیں پانی کی لے کر جب کھڑکی کے راستے جانے لگے تو باغیوں نے تیر چلا چلا کے سارا پانی بہا دیا۔ آپ کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ آپ چھت پہ آئے 21ویں دن، آپ نے فرمایا لوگوں، رسول اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کو قتل کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خون جائز نہیں بہانا۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہو، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے اپنا دین چینج کر دیا ہو، اسلام چھوڑ دیا ہو، اسے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے۔ تیسرا وہ جس نے زنا کیا ہو، سنگسار کیا جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا جو مسجد نبوی خرید کر دی تھی وہاں نماز پڑھنے دو، جو کنواں خرید کر دیا تھا اس کا پانی پینے دو۔ میں نے بدر میں تلواروں کے انبار لگا دیے تھے، میں نے احد میں نیزے مجاہدین کو دیے تھے، میں نے تبوک میں سونا لا کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ آپ ایک ایک بات کو گنواتے رہے، باغی کہتے رہے ساری بات ٹھیک ہے لیکن آپ استعفیٰ دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں کیسے یہ چھوڑ سکتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا عثمان، باغی تجھ سے استعفیٰ چاہیں گے، باغیوں کے کہنے پہ تو نے خلافت چھوڑ دی، قیامت کے دن محمد سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ حضور کا فرمان تھا۔ اب آپ پہ پریشر رکھا گیا، 40 دن مسجد نبوی بند، نمازیں نہیں، اذان نہیں، مدینے کی گلیاں سنسان ہیں، باغی تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں امیر المومنین آرڈر جاری کریں، لیکن امیر المومنین کا فرمان ہے مجھے قتل بھی کر دے تم نے خون نہیں بہنے دینا مدینے میں۔ ایسا مہربان۔ آخر 40 دن بھوک پیاس رہی، 39واں دن تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو 40ویں دن اٹھے، ہڑبڑا کے اٹھے، ساری آپ کی بیوی سے بعد میں پوچھا گیا عثمان غنی بھوکے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، پیاسے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا جب بھوک آتی تھی تو قرآن پڑھتے تھے، جب پیاس لگتی تھی پھر بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے ایسا جوڑا تھا قرآن سے۔ جب 40واں دن ہوا اٹھے ہڑبڑا کے تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی نائلہ سے شلوار لاؤ۔ پہلی مرتبہ زندگی میں شلوار پہنی ہے، ہمیشہ تہبند دھوتی باندھتے تھے، پسند کی حضور نے بھی، پہنی کبھی نہیں شلوار، دھوتی باندھی۔ انہوں نے کہا شلوار لاؤ سلی ہوئی، کہا آپ نے تو کبھی نہیں پہنی، کہا میں ابھی سویا ہوا تھا، مجھے حضور علیہ السلام، ابو بکر، عمر تینوں کی زیارت ہوئی، تینوں ایک جگہ کھڑے تھے اور مجھے کہنے لگے اے عثمان افطر عندنا افطر عندنا، آؤ نا ہمارے ساتھ افطاری کرو۔ مجھے یقین ہو چکا ہے آج کا میرا روزہ رسول اللہ کے ساتھ افطار ہوگا۔ آپ کی بیوی رو پڑی، آپ نے وہ پہنی، کہا میں یہ چاہتا ہوں جب قتل ہو جاؤں کہ سطر میرا ننگا نہ ہو جائے۔ اب آپ کو یقین اتنا تھا خواب پہ کہ حضور نے یہ جملہ کہا ہے افطر عندنا۔ آپ نے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کھول کے الف لام میم ذالک الکتاب پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے جب پہنچے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ جیسا ایمان نہ لاؤ۔ اس کے بعد آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ہمیں کافی ہے۔ ادھر آپ نے یہ جملہ کہا، ادھر کھڑکی سے باغی داخل ہوئے اور ایک آگے آیا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اللہ ہمارے درمیان ہے، یہ جملہ کہا وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، آپ نے یہی جملہ کہا وہ چلا گیا، لیکن تیسرا آیا آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اس نے تلوار سے ایک چھرا اس کے ہاتھ میں تھا، یوں وار کیا آپ کی طرف، آپ کی بیوی آگے بڑھی کہ آپ کو بچانے کے لیے اس کی یہ چاروں انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی نائلہ کی۔ آپ نے فرمایا اے مردود ملعون، ان ہاتھوں نے سورہ حجرات سے سورہ ناس تک قرآن لکھا تھا۔ قرآن جمع کرنے والے عثمان ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس یہ کتابی شکل میں ہے، یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس سب سے پہلے لانے والی شخصیت عثمان ہیں۔ 7 قرات پر امت کو جمع کرنے والے عثمان ہیں۔
اس رسم الخط میں لکھنے والے عثمان ہیں۔ قرآن آپ کو اس نے چھرا مارا، خون آپ کا گرا، قرآن پاک کے صفوں نے محفوظ کر لیا۔ استنبول کے اندر ہم وہ قرآن دیکھ کر آئے، آج بھی وہ خون محفوظ ہے۔ دوسرے نے بڑھ کر آپ کی پھر چھرا مارا، تلوار ماری، اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، جس کو آپ نے بددعا دی تھی جس بندے کو، کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کعبے کے سامنے ہاتھ پیروں سے معذور، کوڑ کا مریض، اندھا، چیخ رہا تھا، اللہ معاف کر دے لیکن مجھے پتا ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کیا بات کر رہا ہے کعبے کے اندر، اللہ معاف کر دے لیکن تو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابن مبارک کا محدث اعظم، امام بخاری کا استاد، ابو حنیفہ کا شاگرد۔ کہا ہاں، کہا میں وہ بدبخت انسان ہوں جس کو عثمان غنی نے بددعا دی تھی، اللہ تیرے ہاتھ توڑے، پیر توڑے، تجھے جہنم واصل کرے۔ آج دیکھو عثمان کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے پتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا چونکہ مجھے بددعائے عثمان ہے۔ آج عثمان غنی سے بغض رکھنے والا بھی بددعاؤں کا شکار ہے، اسی طرح مرتا ہے۔ آپ کو شہید کر کے، یہ نہیں کہ ایک دم میت اٹھا لی گئی ہو، میت پڑی ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ صحابہ نے کہا کیا ہوا ہے، سنسانیت ہے، کھڑکی سے داخل ہوئے پتہ چلا شہید ہو گئے ہیں، اور آپ کی میت کے پاس آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑا گھر میں کوئی نہیں بچا، سارے جلا دیے باغیوں نے کہ آپ کی میت کے اوپر بچھایا جائے، آپ کے چہرے پہ ڈھانپا جائے۔ آپ صحابہ داخل ہوئے، اعلان ہوا کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کفن دفن نہیں کر سکتا۔ حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چچا زاد بہن تھی، وہ اس وقت جلال میں آ گئی، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے اعلان کیا باغیوں اگر آج عثمان کا جنازہ نہ پڑھنے دیا، نہ اٹھانے دیا تو میں رسول اللہ کی بیوی اکیلی جاؤں گی اور جا کر عثمان کی میت کو تدفین کے لیے لے کر جاؤں گی اور تم لوگوں کے لیے بد دعا کروں گی۔ پھر یہ باغی ڈر گئے، حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی اگر گئی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اعلان کیا 4 آدمی ڈیڈ باڈی اٹھائیں، 4 آدمی جنازہ لے کر جائیں، رات کی تاریکی میں بقی میں دفن نہیں کرنا۔ آپ کی جنازے کے لیے وہ عثمان جس نے حضور کے لیے اونٹوں کی قطاریں لگائیں، جس نے حضور کے لیے گھوڑوں کی قطاریں لگا دی، حضور کے لیے خرچ کیا، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے 4 آدمیوں کو اجازت ہے خالی۔ اب دیکھیے یہ کربلا سے بڑا ظلم ہے جو مدینے میں ہوا، اور وہی لوگ کرنے والے تھے۔ ابن سبا کے آپ کو جب اٹھایا گیا، رات کا وقت تھا، آپ کی جنازے کو 4 آدمی آگے آگے، آپ کی زوجہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ، اور چل پڑے، تو آپ کے جنازے پہ پھول نہیں برسائے گئے بلکہ مدینے کی گلیوں سے جب آپ کا جنازہ نکلا، ابن کثیر لکھتے ہیں ان منافقین نے پتھروں کی بارش کی، اور جا کے بقی کے کنارے لائن بنا کے ایک منافق کھڑے ہو گئے، یہاں دفن نہیں کرنا، یہ جنت کا ٹکڑا بقی ہے، ان کو باہر دفن کرو۔ انہوں نے کنارہ دیا، وہاں دفن کیا، لیکن صبح اٹھ کے دیکھا وہ کنارہ تو بقی کے کنارہ اندر کا حصہ تھا۔ یہ ابن کثیر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، خواب میں حضور آئے، حضور یوں کھڑے تھے عرش کا پایا پکڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آئے، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عثمان آئے اپنے ہاتھ میں سر لے کر، یا رسول اللہ اپنی امت سے پوچھیں کس جرم میں مجھے قتل کیا۔ حضور نے یوں عرش کی طرف دیکھا، خون کا پرنالہ زمین کی طرف گرا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد میری امت میں خون ریزی جاری ہو چکی ہے، یہ فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ اس دن سے امت کے اندر یہ آزمائش جاری ہے۔ عثمان غنی کی شہادت المناک ہے، اور عثمان غنی اس امت کے محسن ہیں۔ ہمیں عثمان غنی کے کردار کو سمجھنا چاہیے، شہادت مقام کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی تدفین ہو گئی، لیکن یاد رکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی؟ 10 مرتبہ قرآن کی آیتیں ان کے لیے اتری۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔